السلام علیکم. مائی نیم از زبیر خان اینڈ ویلکم ٹو ڈی جی اسٹڈی. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایل ایل بی کی ڈگری کے حوالے سے تمام تر معلومات فراہم کروں گا. تو سب سے پہلے اس کی ایبریویشن دیکھتے ہیں ایل ایل بی کی. ایل ایل بی از این ایبریویشن دیٹ کمز فرام دی لیٹن ٹرم لیگم بیکلیرس. تو ایل ایل بی کو بیچلر ان لا بھی کہا جاتا ہے. 2018 میں فرسٹ ٹائم لا ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا جو کہ آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر سے یہ ٹیسٹ سٹارٹ کرایا گیا اور اس ٹیسٹ کو ایچ ای سی نے کنڈکٹ کرایا. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد ہی آپ پاکستان کے گورنمنٹ یا پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں. 5 سال ایل ایل بی ڈگری کرنے کے بعد آپ کو لا گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ بھی آپ کو پاس کرنا پڑے گا. ایل ایل بی 5 سال ڈگری کرنے کے بعد ایز اے ایڈوکیٹ لا میں پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو یہ لا گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا اور تبھی جا کر آپ کو بار کونسل کی طرف سے لائسنس دیا جائے گا اور تب جا کر آپ پھر ایز اے ایڈوکیٹ لا میں پریکٹس کر پائیں گے. تو 2018 میں ہی فرسٹ ٹائم یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرایا گیا تھا. لا گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ یعنی کہ لا گیٹ ٹیسٹ، اس کی تمام تر معلومات میں اپنی اپ کمنگ نیکسٹ یوٹیوب ویڈیوز میں ضرور انشاءاللہ بتاؤں گا اور اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. تو اس ویڈیو میں جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ہوں گے لیٹسٹ کے حوالے سے، ہاؤ ٹو رجسٹر، پاسنگ مارکس، ویلیڈیٹی آف دس ٹیسٹ، اپلائی پروسیس، ایج لیمٹ، ہو کین اپلائی اینڈ لا یونیورسٹیز. اس کے علاوہ سلیبس اینڈ پیٹرن، رول نمبر سلپ، ڈیٹ آف ایگزامینیشن، ریزلٹ اناؤنسمنٹ، پرنٹ ریزلٹ، اسکوپ آف ایل ایل بی، ایچ سی کانٹیکٹ نمبرز، امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس اینڈ لیٹ پریپریشن کے حوالے سے. لیٹ ایبریویشن ہے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی، اور پاکستان کے گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر پر جو بھی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان میں ایڈمیشن لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ ٹیسٹ کلیئر کرنا پڑے گا. ہائر ایجوکیشن کمیشن اس ٹیسٹ کو سال میں 2 مرتبہ کنڈکٹ کراتی ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر سے ایل ایل بی 3 ایئر کو ختم کرا دیا گیا اور 2018 سے آن ورڈز اب تک ایل ایل بی 5 ایئر کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. ٹیسٹ کی ویلڈٹی 2 سال ہے، یعنی کہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد آپ کا رزلٹ 2 سال تک ویلڈ رہے گا اور آپ تب تک اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں. یہ ٹیسٹ ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل لیتے ہیں جو کہ ایچ ای سی کی طرف سے ہے اور یہ پاکستان کے 14 بڑے شہروں میں لیا جاتا ہے. اس ٹیسٹ کے ٹوٹل مارکس 100 ہیں اور جبکہ پاسنگ مارکس 50 ہیں. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد آپ لا یونیورسٹیز اور کالجز میں اپلائی کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں اور اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد آپ کو سیپریٹلی ہی ہر یونیورسٹیز میں جہاں جہاں آپ کو مناسب لگے ان یونیورسٹی یا کالج میں آپ کو خود ہی جا کر اپلائی کرنا پڑے گا، یا جہاں پر آن لائن فیسلٹی پرووائڈ ہے تو آپ آن لائن فیسلٹی کے ذریعے بھی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد ایچ ای سی رسپانسبل نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دے، بلکہ آپ کو خود ہی اپلائی کرنا پڑے گا جہاں پر آپ کو مناسب لگتا ہوگا. ہر یونیورسٹیز کا اپنا ہی میرٹ کرائٹیریا ہوتا ہے اور ایگریگیٹ بنانے کا الگ ہی میرٹ کیلکولیشن فارمولا ہوتا ہے. کچھ یونیورسٹیز میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور لیٹ ٹیسٹ کے مارکس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے ایگریگیٹ فارمولا بناتے ہیں اور اس کے بعد میرٹ لسٹ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز کے لیے جسٹ لیٹ ٹیسٹ کو پاس کرنا ہی کافی ہوتا ہے اور وہ اپنا ایڈمیشن انٹرمیڈیٹ مارکس کی بیس پر بھی دے سکتے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ جہاں بھی اپلائی کریں تو وہاں کا میرٹ کیلکولیشن فارمولا آپ چیک کر لیں ان کی ویب سائٹ سے ہی. تو اس طرح سے انٹرمیڈیٹ پاسنگ اسٹوڈنٹس ہی اس ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جو ریزلٹ اویٹنگ اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ بھی اس ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس ٹیسٹ کے لیے ایچ ای سی نے کوئی ایج لمٹ اناؤنس نہیں کی ہے. تو لا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے ایج لمٹ کے لحاظ سے ہر یونیورسٹی کی اپنی ہی پالیسی ہوتی ہے اور اسی کو ہی فالو کرتی ہے. تو آپ سب سے پہلے اپلائی کرنے سے پہلے اس یونیورسٹیز کی ایج لمٹ کے حوالے سے معلومات لے لیں تاکہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے اس لحاظ سے باخبر ہوں. لیٹسٹ کو دینے کے لیے کوئی لمیٹڈ چانس نہیں ہے، آپ جتنا مرضی دینا چاہیں، آپ جتنی مرتبہ دینا چاہیں ٹیسٹ آپ دے سکتے ہیں. فی الحال ایسی کوئی پالیسی ایچ ای سی نے ایشو نہیں کی اور نہ ہی کوئی لمیٹڈ چانس رکھے ہیں، تو آپ جتنی مرتبہ بھی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیٹسٹ میں کوئی نیگیٹو مارکنگ بھی نہیں ہوتی ہے. لیٹسٹ ٹوٹل 100 مارکس کا ہوتا ہے جس میں سے 75 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ایک ایم سی کیوز 1 مارکس کا ہوتا ہے. 15 نمبر کا ایسے ہوتا ہے اور 10 نمبر کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ایسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ یا تو آپ دونوں انگلش میں لکھیں
یا تو آپ دونوں اردو میں لکھیں۔ میکسیمم 200 ورڈز ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن دی گئی ہیں۔ 20 ایم سی کیوز انگلش میں سے آتے ہیں جس میں سینونیمز، اینٹونیمز، پریپوزیشنز کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ 20 ایم سی کیوز جنرل نالج کے حوالے سے آتے ہیں۔ 10 ایم سی کیوز اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے آتے ہیں۔ 10 ایم سی کیوز پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے آتے ہیں، اور 10 ایم سی کیوز اردو کے حوالے سے آتے ہیں ووکیبلری وغیرہ کے لحاظ سے، اور 5 ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے بیسک میتھ۔ پاسٹ پیپرز کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا۔ اپلائی پروسیس کے لحاظ سے میں نے اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، تو آپ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ تمام تر گائیڈ لائنز اور تمام تر معلومات وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں سمجھ آ رہا، اور اگر آپ اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر کے آپ فل فیسلٹیز کے ساتھ اپلائی کروا سکتے ہیں۔ تو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس لنک پر جانا پڑتا ہے، اور یہاں پر رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے، اور رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کو لاگ ان ہونا ہوتا ہے۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ کو مائی پروفائل، اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اپنی کنٹیکٹ ڈیٹیل پٹ کرنی ہوتی ہے، اور اس کو اوکے کر دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ کو فل اپ کرنی ہوگی۔ اس ٹیسٹ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپنا سی این ایس سی نمبر لازمی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس سی این ایس سی نمبر نہیں ہے تو آپ بے فرم نمبر کی بیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سی این ایس سی نمبر نہیں ہے اور سی این ایس سی وغیرہ آپ نے نہیں بنوایا تو ایز سون ایز آپ بنوا لیں، کیونکہ سی این ایس سی آپ کو اپنے ٹیسٹ سینٹر پر لے کر جانا پڑتا ہے، اور ٹیسٹ سینٹر پر آپ کا سی این ایس سی چیک کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سی این ایس سی نہ ہو تو آپ اپنے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ رزلٹ کارڈ کی سند آپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، یا پھر آپ اوریجنل بے فارم بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہوں گے، لیکن پریفرنس یہی ہے کہ آپ سی این ایس سی آپ کا اوریجنلی لے کر جائیں ساتھ۔ ویلڈ ای میل اور فون نمبر بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ادھر ہی آپ کو تمام تر اپڈیٹس مل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی رول نمبر سلپ بھی آ رہی ہوتی ہے یا رزلٹ بھی آ رہا ہوتا ہے تو اکثر ای میل پر بھی آ جایا کرتی ہوتی ہے، ورنہ پھر آپ کے ایچ ای سی کے اکاؤنٹ میں ہی آپ کی رول نمبر سلپ اور رزلٹ کارڈ تو آ ہی جایا کرتا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے بھی لیٹ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا ہو اور آپ دوبارہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو ایچ ای سی کا دوبارہ اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی پریویس اکاؤنٹ سے ہی لاگ ان ہو، اور وہاں پر آپ لا ایڈمیشن ٹیسٹ پر کلک کر کے جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیٹ آف ایگزامینیشن لیٹ ٹیسٹ کی ایڈ میں ہی اکثر اوقات پرووائڈ کی جاتی ہے، اگر پرووائڈ نہ بھی ہو تو ایچ ای سی آپ کو میسج کر کے اور آپ کی رول نمبر سلپ آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر کے یا پھر آپ کے ای میل میں سینڈ کر کے آپ کو انفارم کر دیا جاتا ہے، اور وہ رول نمبر سلپ آپ کو پرنٹ کرا کر آپ کا اپنا سی این ایس سی ساتھ لے جانا پڑتا ہے، اور اس رول نمبر سلپ پر آپ کا ٹیسٹ سینٹر لکھا ہوتا ہے۔ جو سٹی آپ سلیکٹ کرتے ہیں اسی سٹی میں ہی آپ کا ٹیسٹ سینٹر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اوریجنل سی این ایس سی ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے۔ رول نمبر سلپ اور اوریجنل سی این ایس سی کے علاوہ آپ کو ایکسٹرا شیٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وہاں ادھر ہی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کے لحاظ سے کوئی مسئلہ آ رہا ہو یا آپ کو پاسورڈ بھول گیا ہو تو آپ فارگیٹ پاسورڈ کر کے بھی آپ اپنا اکاؤنٹ ریکور کر سکتے ہیں۔ اگر فارگیٹ پاسورڈ کے تھرو بھی آپ کا اکاؤنٹ ریکور نہ ہو رہا ہو، یا آپ کے کوئی رزلٹ میں ایشو آ رہا ہو، یا آپ کی رول نمبر سلپ نہ آ رہی ہو، تو آپ اس لنک پر جا کر آپ ایچ ای سی کو کمپلین بھی کر سکتے ہیں۔ آن لائن آپ کمپلین کریں گے، اور آن لائن کمپلین کرنے کا میتھڈ انشاءاللہ میں اپنی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا، اور آپ اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ لے سکتے ہیں۔ ایچ ای سی کا ای میل ایڈریس یہ ہے، اور اس کے علاوہ ایچ ای سی کال سینٹرز ایچ ای سی کال سینٹر یہ آپ کو نمبر اسکرین پر شو ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ایچ ای سی کے آپ کو آفیسز دکھائی دے رہے ہوں گے، جو کہ ہیڈ آفس اسلام آباد ہے، اور اس کا ایڈریس یہاں پر اسکرین پر موجود ہے، اور اس کے کانٹیکٹ نمبر بھی ڈیٹیل دی گئی ہے، اور یہ ریجنل سینٹر کراچی ہے، اور اس کے ایڈریس آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ ریجنل سینٹر لاہور ہے، اور اس کا ایڈریس یہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی میل ایڈریس اور ریجنل سینٹر پشاور، اور اس کا ایڈریس یہ ہے۔ ٹیسٹ ڈیٹ کے 1 منتھ تک آپ کا کمپلیٹ رزلٹ آ جایا کرتا ہوتا ہے، اور ٹیسٹ ڈیٹ کے ودن ویک آپ کی آنسر کیز آ جایا کرتی ہوتی ہے ایم سی کیوز کی، اور اسی طرح ٹیسٹ ڈیٹ کے تقریباً 1 ماہ تک آپ کا کمپلیٹ رزلٹ آ جاتا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ 1 منتھ تک ویٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ کا رزلٹ بھی آ جائے گا آپ کے ایچ ای سی اکاؤنٹ میں بھی اور آپ کی ای میل پر بھی۔
تو آپ اسی رزلٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ لے کر اپنے پاس سیو کر لیں گے، اور وہیں آپ کا پروف ہوگا کہ آپ نے لیٹسٹ پاس کیا ہوا ہے۔ تو اس سلائیڈ میں آپ کو ایل ایل بی کے اسکوپ کے حوالے سے معلومات فراہم کی جا رہی ہے کہ ایل ایل بی کرنے کے بعد آپ کو کہاں کہاں پر جابس ایز اے لائر آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ یونیورسٹیز آف لا فار ایل ایل بی 5 ایئر، تو جن کو میں نے گرین سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہ تمام یونیورسٹیز گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں، اور یہ پاکستان کے ہر سٹی میں موجود ہیں۔ تو آپ ان کو آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی یونیورسٹیز پاکستان کے کن کن شہروں میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی یونیورسٹیز کے نیمز وغیرہ آپ کو شو ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری مزید یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ سیکٹرز پر، اور ان کے ایفیلیٹڈ کالجز بھی ہیں جو کہ ایل ایل بی 5 ایئر ڈگری پروگرام آفر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جہاں بھی ایڈمیشن لینا ہو تو اس کی تمام تر معلومات آپ نے پہلے اس کالج یا اس ایفیلیٹڈ کالج اور اس یونیورسٹی سے پہلے ہی آپ نے انفو لے لینی ہے۔ تو ہر یونیورسٹی کا اپنا ہی الگ میرٹ کرائٹیریا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کے میرٹ کیلکولیشن فارمولے کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ ہر یونیورسٹی میں جہاں پہ آپ اپلائی کر رہے ہو اس کا لاسٹ ایئر کلوزنگ میرٹ بھی دیکھیں، تاکہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو علم ہو اس بات کا کہ اس کا لاسٹ ایئر کیا میرٹ رہا تھا اور کس طرح اس کا میرٹ کیلکولیشن فارمولہ رہا ہے، اور اب کیا اس کا میرٹ کیلکولیشن فارمولہ ہے، کیونکہ میرٹ کیلکولیشن فارمولہ کبھی کبھی یونیورسٹیز چینج بھی کر دیتی ہوتی ہیں، تو اسی لیے آپ کو ود ان ٹائم اپڈیٹ ساتھ ساتھ رہنا پڑے گا تاکہ آپ کا ایڈمیشن ایل ایل بی میں ہو جائے۔ تو اس طرح سے کچھ یونیورسٹیز سمسٹر وائز ایگزام لیتی ہیں اور کچھ یونیورسٹیز ایئر وائز ایگزام لیتی ہیں۔ تو تمام تر معلومات سے اپڈیٹ اور تمام تر اناؤنسمنٹ کے لحاظ سے آپ کو میرا اس یوٹیوب چینل ڈیجی اسٹڈی کو سبسکرائب کر کے ٹھہرانا ہوگا، اور انشاءاللہ میں تمام تر اپڈیٹس اور تمام تر معلومات اس یوٹیوب چینل پر اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن اور کچھ بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیں، انشاءاللہ میں آپ کو جلد از جلد ضرور رپلائی کروں گا۔ اللہ حافظ۔